اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، 10-20 بسوں کو بٹھائیے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچہ کیجیے تو بھی اتنا مہمان نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آئے گا تو اس کی کھانے پینے کی تیاری آپ کو کرانی پڑے گی، لیکن یہ مجمع اس لیے ہے کہ اسے اپنے وقت کے امام کو مولا مجھے طاقت دے دینی چاہے مولا میں سوچتا تھا کہ میں کچھ فضائل بھی پڑھ لوں گا، لیکن اس وقت نہیں ہے بالکل۔ دیکھیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے خلوص سے کہوں گا، آپ کو حالات پتہ ہیں ملک کے کیسے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کورونا کی کیا سچویشن ہے۔ میں ان 10-15 لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس 3 سال کا خرچہ موجود ہے۔ اس مجمع کو میں دیکھ رہا ہوں کہ 9 بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، میجورٹی وہ ہے جن کے گھر 8 مہینے سے کمائی کے نہیں آئے۔ یہ وہ ہیں جو اس وقت جناب سکینہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ کہنا چاہتے ہیں، بھوک کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، پیاس کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، باپ کے سائے کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر شروع کروں گا، 10-15 منٹ جو میری عادت ہے بہت کم۔ شہزادی جو کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، آپ کو وقت کے حجت کا واسطہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ اگر کوئی جاب کے لیے آیا ہے، اگر کوئی رزق کے لیے آیا ہے، اگر کوئی قرض کی دعا لے کے آیا ہے، اگر کوئی مشکلات کے لیے آیا ہے، اور آپ سب کی دعا قبول ہو، اس کے لیے ایک بار مل جل کر بابا سے بدل درود پڑھیں۔ 2-3 باتیں اپنی زبانوں سے کہہ کے وہیں سے رکھ کر مسائل۔ دیکھیے ہم شیعہ ہیں، پوری توجہ آپ سے انجینئر صاحب کو، ہم شیعہ ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں، ہمیں جو دکھتا ہے وہ بولتے ہیں، سمجھوتا نہیں کرتے، اور زہرا کے نام پہ تو بالکل سمجھوتا نہیں کرتے۔ اور کچھ دن تو ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ ہم سمجھوتا کر ہی نہیں سکتے۔ جو ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بولتے ہیں، جی دربار میں کھلے ہاتھ ہو تو بھی بولتے ہیں، زبان کاٹ دی جائے تو بھی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جملہ سنیے گا، بس 2 جملے اس کے بعد رکھ کر مسائل۔ ہم حقیقت کو مانتے ہیں، عہدے کو نہیں مانتے۔ بھائی پوری توجہ، عہدہ تو کسی کا دیا ہوا ہو سکتا ہے، حقیقتوں کو مانتے ہیں۔ اگر عرب کا ابوذر ہوگا تو مانیں گے۔ جملہ سننا، میں نے جب تمہیں جملہ کہا، اگر عرب کا ابوذر ہوگا تو میں پوری دنیا آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر عرب کا اگر عرب کا ابوذر ہوگا تو مانیں گے، اگر ایران کا سلمان ہوگا تو مانیں گے، اگر افریقہ کا بلال ہوگا تو مانیں گے، اگر مسیحیوں سے وحب چل کے آئے گا تو مانیں گے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ اگر افغانستان سے ابو خالد ہوگا تو مانیں گے، اگر ہندوستان کا ہندو ازادار ہوگا تو مانیں گے۔ ہم ماننے والی قوم ہیں، کردار دیکھ کے مانتے ہیں۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، کردار دیکھ کے مانتے ہیں۔ عرب کا ابوذر ہوگا مانیں گے، ایران کا سلمان ہوگا مانیں گے، افریقہ کا بلال ہوگا مانیں گے، مگر اگر محمد کے بازو میں ابو سفیان ہوگا نہیں مانیں گے۔ درود پڑھیں محمد ایسے نعرے نہیں، جب محبتوں میں نعرے لگایا کرو تو اس بچے کی طرح چلایا کرو جو اپنی ماں کو پکارنے کے لیے چلاتا ہے۔ میرے جملے یاد رکھنا، اور پھر جب گلا کھلے تو بات کرنا۔ دیکھو ماں کے سامنے جب بچہ روتا ہے
تو بچے کے پاس بس ایک زبان ہوتی ہے، سر دکھتا ہے تو روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، ڈاکٹر صاحب پوری توجہ، پیاس ہے تو روتا ہے، پیٹ دکھتا ہے تو یہ ماں کے اوپر ہے کہ وہ سمجھے کہ بچے کا جسم درد کر رہا ہے، یا بچے کو بھوک لگی ہے، یا بچے کو پیاس لگی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ روتا رہتا ہے، ماں بچے کو نہیں دیکھ پاتی، گھر کے کاموں میں رہتی ہے، باورچی خانے میں رہتی ہے، دوسرے کاموں میں رہتی ہے، مگر بچہ رونے کو ضد بنا لیتا ہے۔ پھر گھر کی بڑی بوڑھی کہتی ہے اس سے پہلے کہ بچہ ضد میں رونا شروع کر دے بچے کو اٹھا لو۔ پھر ماں کیا کرتی ہے، کام چھوڑ دیتی ہے، بچے کو سنبھال لیتی ہے۔ تو جب بھی علی کا نعرہ لگایا کرو تو ضد کی اس انتہا میں لگایا کرو کہ نجف سے علی جواب دے، کربلا سے حسین جواب۔ کہ جو تمہارا رشتہ اہل بیت کے ساتھ ہے اور جو اہل بیت کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے اس کا کوئی بدل نہیں، اسی لیے جو قربانی اہل بیت نے دے دی وہ قربانی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ چلو میں یہیں سے آج کی 8 ربیع الاول کی اس مجلس میں سب سے پہلے وقت کے امام کو پرسار پیش کرتا ہوں۔ ہاں، یقینی طور پر باپ کا دنیا سے چلا جانا، باپ سے غائب ہو جانا، ہر وہ بچہ سمجھتا ہے جو اس مصیبت سے کبھی گزرا۔ یقین جانیے میں آج کی اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مساعد میں رہیں تاکہ آپ کو میں اس شہر تک لے کے چلوں کہ وہاں ماتم ہوتا ہے۔ پر میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرا مولا دنیا سے تو چلا گیا لیکن لوگوں نے دکانیں بند کر دی، بازار بند کر دی، لوگوں کی بھیڑ مولا کے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ میں یہیں پہ ٹھہر کے کہوں گا میرے مولا آج بازار بند کیے گئے تیرے، سلام اس زینب جس کے بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد بازار کھول دیے گئے، بازار سجا دیے گئے۔ ایک بات کہوں، آپ میں سادات کا مجمع بیٹھا ہوا، آج بھی گاؤں میں جاؤ نا تو سیدانیاں کبھی آنے والے کے لیے پورا دروازہ نہیں کھولتا، آدھا دروازہ کھول کے پوچھتی ہے کہ بھائی کون ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی جن کی نسلوں میں حجاب کا تصور اتنا مضبوط ہے، ان کی جدہ زینب کا حجاب کیسا؟ میں تمہیں ایک چھوٹی سی روایت سناؤں تاکہ سمجھ سکو۔ جناب زینب یہ ملتا ہے آنگن میں اس طرح کریں، آرام کریں، بچپنا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور حسین نے اپنا دامن اٹھایا ہوا ہے۔ سوال کیا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا کہ چونکہ میری زینب کے چہرے پر سورج کی کرنیں آتی، بھائی حسین نے کیسے برداشت کیا؟ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا، مولا تیرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مشکلیں کون سی تھی؟ کہا ایک تو مشکل یہ تھی کہ بابا کسی کی گردن اپنے سامنے کٹتے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے ہر لاش اٹھا کے لایا۔ دوسری یہ کہ وہ زینب کو بھی چادر نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں مصیبتیں آئی تو صحیح لیکن بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ اب یہی سے مسائل شروع کرنا چاہوں گا، اپنے روح کو اس مقام سے بلند کرو۔ چلو کربلا چلتے ہیں، آپ سب کربلا سے آگے۔ یہ نام ہی عجیب ہے، یہ نام ہی عجیب، لیتے ہی اب آپ بے چین رونے کے لیے بے چین۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جن کا حق تھا رونے کا انہیں رونے نہیں دیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء۔ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب، مصائب کی ساری روایتیں لگ بھگ آپ کو سنا دیا،
مگر میں الگ روایتیں پڑھتا ہوں تاکہ آج کے مسائل بھی مکمل ہو جائے اور تمہارے دو آنسوؤں میں میرا ثواب بھی شامل ہو جائے. جب بھی حسین پہ رویا کرو کسی سنی عالم سے, میری ماں بہنوں کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ, کسی سنی عالم سے, کسی اہل سنت نے پوچھا کہ ماتم کون کرتا ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا تو نے کبھی میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے. بتا میت جب باہر سے گھر میں آتی ہے کوئی ماتم کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں کرتا. مگر میت جب گھر میں چلی جاتی ہے تو نے دیکھا ہے کسی کو ماتم کرتے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ پلٹ کے فرماتے ہیں جو میت کے پاس زور سے ماتم کرے وہ یا میت کی بہن ہوتی ہے. جزاکم اللہ. ابھی جو تمہارے سینے پہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا, ابھی جو تم نے زانوں پہ ہاتھ تمہارے سلام اس سجاد کو جو اپنے ہاتھ سینے پہ بھی مارنا پڑا, ہاتھ بندے تھے, پاؤں بندے تھے, گلے میں تو کھار رہا تھا. میں تمہیں آرام سے لے کے چلتا ہوں. سید سجاد فرماتے ہیں سائل سوال کرتا ہے 20 سال سے یہ جملہ میں مسلسل پڑھ رہا ہوں. سائل سوال کرتا مولا کیسے روئے؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا, سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا. اے میرے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد کو فرماتے میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو آواز بلند کرو, جیے تو اگلے برس ہمیں اور پھریے گا, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آپ دے. میرے مولا اس سال بڑی کمیاں ہوئی اپنے عزاداروں کی طرف سے, اپنے ماتمداروں کی طرف سے, تعزیہ داروں کی طرف سے, انجمنی دستوں کی طرف سے, اپنے بزرگوں کی طرف سے, اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے مولا اس سال عزاداری میں بڑی کمی رہی. مولا ماتم نہ کر پائے, مولا جلوس نہ نکال پائے, مولا علم لے کے نہ پائے, مولا راضیہ نہ اٹھا پائے, مولا تابوت نہ اٹھا پائے. مگر مولا تیرے مجلس کے تقدس کی قسم ہے, دل میں محبت کم نہ تھی, آنکھوں میں آنسو کم نہ تھے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. چلو مسائل کی اس منزل کو یہاں سے شروع کرتا ہوں. بیوی مجھے طاقت دے, یہ بارگاہ جناب سکینہ کی ہے. ان کے بھائی علی اصغر سے شروع کر رہا ہوں. بولو میرے بھائی نے ابھی مسائل پڑھا تھا, آگے کی منزل بیان کرتا ہوں. بولو حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, کبھی داہنے دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے, پیچھے سے کسی کی سلام کی آواز پلٹ کے زہرا کے لال نے کہا اس عالم غربت میں میری سلامتی چاہنے والا بھائی تو کون ہے؟ اس نے نزدیک آگے کا مولا تیرے سدرا کا قاصد ہوں, ہدیہ کر رہا ہوں اپنی چھوٹی بچیوں کے حوالے یہ جملہ, مولا تیرے سدرا کا قاصد ہوں. حسین نے خط نکالا, حسین نے خط پڑھنا شروع کیا. یہ 4 روایتوں کو جمع کر کے بہت کم لفظوں میں بتا رہا ہوں, تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں. خط میں لکھا تھا بابا جب یہ خط تجھے ملے گا تیرے بائیں میرا چچا عباس ہوگا, تیرے دائیں میرا بھیا علی اکبر ہوگا. بابا بھی تمہیں خط تمام نہ کیا ہوگا کہ خیمے کا پردہ اٹھے گا اور میرا 6 مہینے کا علی اصغر دھونیوں کے بل چلتا ہوا باہر آئے گا. بابا میرے بھیا کو اٹھا لینا, بابا میرے بھائی کی پریشانی کا بوسہ لینا, میرے بھائی کے گردن کا بوسہ لینا, میرے بھائی کو چومنا. یہ جملہ حسین
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جملے سننا. حسین جانے لگے. ایک بیٹی آگے بڑھی, اس نے سوال کیا, باپ نے جواب دیا. چند بیویوں نے کہا مولا فکر نہ کریں, سغرا کی وصیت ہم پوری کریں گے. ہم علی اصغر کی قبر پر جا کے کہیں گے میرے لال تیری سغرا نے تجھے سلام کہا ہے. ہمیں کیسے بیان کروں اس وقت کو کیسے بیان کروں. امام زمانہ سے ہاتھ جوڑ کے میرے مولا دفن ہو چکا, میرے مولا کفن ہوا, میرے مولا شان سے جنازہ اٹھا, مگر ہائے رے وہ حسین 82